بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت ساری اہم پیش رفت ہیں اس وقت پاکستان کا جو نیشنل سینیریو ہے اور جو انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے بدلتے حالات ہیں، ان میں بہت سی ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ لیکن آج جو بات میں آپ کے سامنے کروں گا وہ بیسیکلی میں پچھلے جو آج سے 2 دن قبل ایک DGISPR کی پریس بریفنگ ہے، اس کے بعد کا جو امپیکٹ ہے اور اس کے بعد کے جو ایک انٹرنیشنلی اور نیشنلی لیول پہ جو پرسپشن ہے اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے۔ میں نے اس دن بھی ایک بات کی تھی کہ DGISPR کی گفتگو کے بعد ایک لائن سیٹ ہو گئی ہے، ایک نظر آنے لگا ہے کہ ملک نے کس طرف جانا ہے۔ وہ جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے، یعنی ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو زیرو ٹالرنس دکھائے ہر اس ایلیمنٹ کے خلاف جو کسی نہ کسی طرح پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، چاہے وہ فزیکلی کوئی نقصان دے رہا ہے، چاہے وہ ٹیررزم کے اندر انوالو ہے، چاہے وہ ٹیررزم کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یا وہ کسی نہ کسی طرح جانے انجانے میں دہشت گردوں کو سوشل میڈیا پہ ان کی مدد کر رہا ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو DGISPR کی پریس کانفرنس نے ایک ڈائریکشن تو سیٹ کر دی ہے، اور دنیا اب جو ہمارے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں مختلف ملکوں کے جن کے ساتھ عموماً بات ہوتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے اب ایک منزل کا تعین کر لیا، اور پاکستان اب ایک ایسے ٹیک آف کی طرف جانے لگا ہے جو اب پاکستان کو بلندیوں کی طرف لے کے جائے گا۔ کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ملک، آپ دنیا کے بہت بڑے بڑے ملکوں کی آپ اور ہم مثالیں تو دیتے ہیں کہ فلاں ملک نے ایسے ترقی کی، فلاں ملک کے پاس یہ فیسلٹی ہے، فلاں ملک کے پاس یہ فیسلٹی ہے، لیکن ہم کبھی بھی اس چیز کا جائزہ نہیں لیتے کہ انہوں نے اس ترقی تک پہنچنے کے لیے کن ٹولز کا استعمال کیا۔ تو جہاں بہت سارے ریاستوں کے اندر ویلفیئر کے کنسیپٹس ہیں، جہاں ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جہاں ٹورزم ہے، جہاں اور بہت سارے مینز ہیں ریاست کو اپلفٹ کرنے کا، وہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ ریاست کے اندر نگیٹیوٹی کی پرمیشن نہیں دیتے، ریاستوں کے اندر منفی پروپیگنڈا اور منفی رجحانات کو پنپنے نہیں دیتے۔ تو یہ اب اگر پاکستان نے بھی جو DGISPR کی پریس بریفنگ کے بعد ایک جو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ ہم نے ایسے ایلیمنٹ جو کہ غیر ضروری اور فیک بیانیے کو بنانے کی کوشش کریں، ان کے لیے اب زیرو ٹالرنس ہے، تو اٹس سم تھنگ جو کہ بہت پہلے شاید ہو جانا چاہیے تھا۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو اب یہ جو DGISPR کی پریس بریفنگ کے بعد کچھ لوگ ہیں جن کے وہ جو اب ایگزیکٹ اس کو ہم ایڈیم ہے ایک اردو میں، اسے ہم کہتے ہیں آئی تھنک کہ طوطے اڑ گئے یا طوطی اڑ گیا، یہ ایگزیکٹلی میں اس کے اوپر کنفیوزڈ ہوں کہ ایگزیکٹلی اس کو کس پیرائے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چند لوگ ہیں جن کے DGISPR کی پریس بریفنگ کے بعد ان کے طوطے اڑ چکے ہیں اور وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، لیکن ان کی بوکھلاہٹ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں ایک عادل راجہ ہے، میں نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا، ابھی اگر آپ کو ایڈیٹر صاحب دکھا سکتے ہوں، میں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ شہزاد اکبر، عادل راجہ اور شہباز گل اور اس طرح کے 2-3 اور لوگ یہ بہت جلد آپ کو اب پاکستان میں نظر آئیں گے، ان کو لایا جائے گا۔ ایگزیکٹ ٹائم فریم کتنا لگتا ہے آف کورس اس پہ بھی جا کے ہم بات کریں گے آگے، لیکن یہ اب آئیں گے۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ اب جب سے انہوں نے دیکھا کہ ریاست کا موڈ، ریاست تو سیدھی ہو گئی ہے، تو اب یہ آپ کو کلا بازیاں کھاتے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، شہزاد اکبر کو میں سن رہا تھا، کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا طوفان آ گیا کہ ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ وہ صاحب جو ہے وہ شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا۔ عادل راجہ کہہ رہے ہیں جی سب سے بڑا مسئلہ میں بن چکا ہوں پاکستان کا۔ بھائی آپ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس طرح پچھلے کچھ عرصے سے جھوٹ کے اوپر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح آپ 3, 4 یا 5 لوگوں نے جو کہ بیسیکلی بگوڑے ہیں سارے کے سارے، آپ لوگوں نے جس طرح ملک دشمنوں کے ہاتھوں کھیل کے انفارمیشن وارفیئر کے اندر اپنے دشمن کے نیریٹو کے لیے آپ نے کام کیا ہے، تو اب یہ وقت ہے کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لایا جائے۔ اینڈ آئی تھنک ناؤ پاکستان نے ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک یو پیپل اکاؤنٹیبل، اور اب اس کے لیے آپ کے پیچھے جانے کا ارادہ اور فیصلہ نظر آ رہا ہے، اس کے مارکات نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر اب کچھ ہلچل نظر آ رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت جلد عادل راجہ اور یہ جو 2-3 ہیں شہزاد اکبر وغیرہ، یہ اب آپ کو نظر آئیں گے، ایک کٹہرے میں نظر آئیں گے۔ ان کے جرائم کیا ہیں؟ ان کے جرائم یہ ہیں کہ میں نے جیسے کہا کہ ایک تو جھوٹ پہ مبنی بیانیاں۔ یہ کس نے کہا تھا کچھ دن پہلے کہ عمران خان اڈیالہ میں قتل ہو گئے؟ یہ پھیلانے والا کون تھا؟
اگر آپ اور ہم جاننے جتنے لوگ ہیں بک سے ہٹ کے دیکھیں تو یہ کون کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا. اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا جب یہ 9 مئی ہوا، عمران خان جب گرفتار ہوئے تو یہ کون پھیلا رہا تھا کہ جی عمران خان کو وہ جو جہاں رکھا گیا تھا پہلے ان کو گرفتار کر کے پولیس فاؤنڈیشن میں یا کہیں بھی، جو آپ کو یاد ہوگا پہلے 8 مئی کو یہ یا 7 مئی کو جب یہ ہوا تھا، گرفتار ہوئے تھے جب کورٹ سے ان کو لے کے گئے تھے، تو عادل راجہ وغیرہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے جی عمران خان کو نامعلوم کام پہ منتقل کر دیا اور اس پہ تشدد جاری ہے اور اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو الٹا ٹانک دیا، عمران خان کو مار رہے ہیں. تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ اگلے دن وہ عمران خان جو ویل چیئر پہ تھے، انہوں نے اپنے ٹانگ کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت عرصے تک انہوں نے پلاسٹر باندھے رکھا تھا، تو وہ چلتے پھرتے دوڑتے آپ کو واپس نظر آئے تھے. الٹا وہ کسی نے مارنے کے بلکہ ان کو تو شفا مل گئی تھی. تو اس طرح کے اور کتنی آپ کو میں باتیں بتاؤں. انارکی پھیلانے کی کوششیں، جھوٹ پھیلانے کی کوششیں. دیکھیں ریاستوں کے اندر جب ارشد شریف کا معاملے میں کتنا انہوں نے جھوٹ سے کام لیا. حالانکہ ارشد شریف کے قتل کے اندر کہاں کہاں پی ٹی آئی انوالو ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. میں اس کے اوپر اتنی ڈیپتھ سٹوریز کر چکا ہوں کہ، اور میرے پاس اتنا اس کے اوپر مواد ہے کہ جتنے فلاسفر بنے پھرتے ہیں جو ارشد شریف کے کیس کے اوپر پیسے چمکا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جو بڑے دکھ کی بات ہے یہ کہنا، لیکن ان کی اپنی اہلیہ، ان کا اپنا گھر کے لوگ کس برے حال میں ارشد شریف کی والدہ کو سپرد خاک کیا گیا. کیا اس بیچاری نے نہیں دیکھا اپنے بیٹے کے انصاف کے لیے، اور گھر میں ہی وہ مایوس ہوئی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ چلی گئی دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اپنے بیٹے کے انصاف مانگتے. لیکن یہ عادل راجہ، یہ شہباز گل، یہ شہزاد اکبر، یہ سارا تو ارشد شریف کی بھی ڈیڈ باڈی اور اس کی شہادت کو ابھی تک بیچ رہے ہیں. تو یہ وہ مافیا ہے، پھر چندہ خور گروہ ہے سارا، وہ آپ کو پتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج اس کو عادل راجہ کو برطانیہ کی عدالت میں مزید آج اس کو کچھ وہ جرمانے وغیرہ کے اوپر بھی اس کی باتیں ہوئی ہیں. میں وہ بھی آپ کو ایگزیکٹلی اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی رقم ہے. تو بہرحال یہ ہے، یو کے ہائی کورٹ آرڈرڈ عادل راجہ ٹو پبلکلی اپولوجائز ٹو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر. کورٹ آرڈرز راجہ شوڈ پے اراؤنڈ 3,10,000 pound آئی گیس ٹو نصیر انجیکشن اگینسٹ ریپیٹ آف ڈیفیمیشن ایشوڈ. تو اب یہ جو عادل راجہ کو برطانوی ہائی کورٹ یہ سزا دے رہی ہے، یہ کوئی پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں دے رہا، کوئی اور فرد نہیں دے رہا کہ اس کے اوپر بھی یہ ہمارے جو ہزارہ قومی یوتھ ہے یہ بلیو نہیں کریں گے، یہ کہیں گے جی یہ تو فلاں کورٹ ہے، یہ فلاں کورٹ ہے. لیکن آپ کو تو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے نا برطانیہ کے سسٹم پہ، آپ تو اس کی مثالیں دیتے ہیں. عمران خان صاحب اس کی مثالیں دیتے تھے. تو اب وہاں کی عدالت بھی جب عادل راجہ کو سرٹیفائڈ جھوٹا کہہ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھرو، تو یہ اب کہانی جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے. اب یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ شاید بات اب یہ کہیں ہش اپ ہو جائے گی، رفع دفع ہو جائے گی، تو یہ ایسی کہانی نہیں ہے. اب کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے بالخصوص، جو جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا، جھوٹ پہ مبنی الزامات، جھوٹ پہ مبنی سٹوریز، جھوٹ پہ مبنی ٹویٹس، جھوٹ پہ مبنی پوسٹ کے اوپر بہت زیادہ جو اگریسو ہے، ان کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں بہرحال آنے والے دنوں میں. تو آج صرف یہ آپ سے بات اس کے اوپر کریں گے. کل جو میری ویڈیو آئے گی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ ویڈیو میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ ایگزیکٹلی اب کس سطح کا ریسیٹ ہونے جا رہا ہے. اور اب یہ جو فوج کی ظاہر لیڈرشپ ہے، اس کا جو ایک جوائنٹ اب ہیڈ کوارٹر بنا ہے ڈیفنس فورسز کا، جس میں آج جی ایچ کیو میں آپ سب نے دیکھا کہ تمام جو مسلح افواج کے سربراہان تھے وہ موجود تھے، اور آرمی چیف کا ایک بڑا بہترین اس کے اوپر خطاب ہے. تو بہرحال اب آگے کیا ہونا ہے اس کے اوپر میں کل آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی تک کے لیے خبر یہ ہے کہ عادل راجہ، شہزاد اکبر، شہباز گل اور 2-3 مزید جو ہیں وہ آپ لوگ اپنا بیگ شیگ پیک کر لیں. مجھے لگ رہا ہے کہ امید کہ آپ سے اب ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے. بہت سے لوگ آپ کو شاید مل سکیں گے جو پہلے شاید جن سے آپ بھاگ چکے تھے. تو بہرحال دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.